حي على الصلاة. رمضان المبارک کا مہینہ یہ رحمت کا مہینہ بھی ہے، مغفرت کا مہینہ بھی ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی فتح کا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینہ کے اندر اسلام کا سب سے بڑا اور عظیم معرکہ ہوا، کفر اور اسلام آپس میں ٹکرائے۔ 17 رمضان مبارک جمعے کا دن تھا، بدر کا واقعہ پیش ہے۔ یہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا معرکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو قوت دی۔ اس واقعے کی بنیاد کیا چیز بنی؟ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے کفار مکہ کو بہت تکلیف ہوئی۔ 24 گھنٹے سوچتے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام کو کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ہم مسلمانوں کو کیسے قتل کر سکتے ہیں، ہر وقت یہ سوچ رکھتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے آپس میں ایک میٹنگ کیا، ایک مشورہ کیا۔ وہ مشورہ یہ تھا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ بندوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ان کو تجارت کے لیے ملک شام بھیج دیتے ہیں، اور وہ لوگ وہاں تجارت کریں گے، تجارت سے جو کچھ حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا۔ اس بات پر وہ سب لوگ متفق ہو گئے۔ ادھر سے ان لوگوں نے یہ میٹنگ کیا اور 40 بندوں پر مشتمل ایک قافلے کو تشکیل دیا جس کو انہوں نے ملک شام کی طرف روانہ کیا، اور اس قافلے کے سربراہی ابو سفیان اور عمرو بن عاص یہ 2 حضرات کر رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی سارا منظر دکھا دیا۔ تو یہ قافلہ ملک شام چلا گیا اور وہاں پر اپنی تجارت کر رہا ہے، لیکن جس وقت شام سے یہ قافلہ واپس ہو رہا تھا، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر کے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے، آپ انہیں روک دیں۔ تو اب چونکہ جنگ کا ارادہ تو تھا ہی نہیں، لڑنے کی نیت سے تو صحابہ کرام جا نہیں رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ بلایا، بھئی 40 بندے ہیں، تاجر لوگوں کا قافلہ ہے، جتنا کچھ ان کا منافع حاصل ہونا ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہونے والا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ بدر کے میدان سے یہ لوگ گزریں گے، ہم اس قافلے کو روک لیتے ہیں۔ اب یہ 40 آدمی ہیں تو 40 آدمی کے مقابلے میں کتنے لوگ جانے چاہیے؟ ایک کھل کر اعلان تو تھا ہی نہیں۔ تو صحابہ کرام تیار ہو گئے، جتنے صحابہ تیار ہوئے ان کی تعداد 313 تھی۔ 12 رمضان مبارک کو مدینہ منورہ سے بدر کے میدان کی طرف نبی علیہ السلام کے سربراہی میں یہ 313 جانشین صحابہ تشریف لے گئے۔ 16 رمضان مبارک کو وادی زعفران میں انہوں نے قیام کیا، اور اس قیام کے دوران اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی، محبوب ابو سفیان تو یہاں سے جا چکا ہے، لیکن آپ کے مقابلے میں ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر کے میدان بدر میں اتر چکا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ صورتحال کھل گئی تو صحابہ کرام کو مشورے کے لیے بلایا۔ اللہ پاک کو تو پہلے سے پتہ تھا کہ ہونا تو یہ ہے،
لیکن صرف اور صرف مسلمانوں کے حق ہونے پر اللہ پاک نے اپنی مدد ثابت کرنی تھی اور مسلمانوں کے حق ہونے کو مدلل بنانا تھا. حالانکہ اللہ پاک پہلے بھی بتا سکتے تھے جبرائیل کے ذریعے، لیکن نہیں بتایا. اب لشکر میں 313 صحابہ ہیں، 2 گھوڑ سوار ہیں، 8 تلواریں ہیں، 60 اونٹ ہیں، اور وہاں سے سامنے جو لشکر ہے 300 شاہ سوار ہیں، 700 تلواریں ہیں، اور ہر قسم کے دفاعی سامان ان کے پاس موجود ہے. تو نبی علیہ السلام نے مشورہ بلایا. صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں بھئی آپ لوگ مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے؟ جس قافلے کو روکنے کے لیے ہم آئے تھے وہ تو نکل چکا ہے، اب مدے مقابل جو ہے وہ ہمیں مقابلے کے لیے آئے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم کے منتظر ہے، جو آپ ارشاد فرمائیں گے ویسے ہی آپ کے جانصار استعمال ہوں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے مشورہ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا مشورہ دو. تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ اذن لا نقول كما قتلت بنو اسرائیل. اے اللہ کے محبوب آپ ہمیں حکم دیں، ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اذهب انت وربك فقاتلا، آپ اور آپ طرف جا کے لڑے، ہم یہی بیٹھ کر کے تماشا کریں گے. بلکہ ہم یہ کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا ونحن معك مقاتلون. مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے کہا تھا، ہم یہ کہیں گے آپ چلے، آپ کا پروردگار چلے اور ہم آپ کے شانہ پر شانہ لڑیں گے. تو نبی علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. لیکن یہ سارے مہاجر تھے، اب انصار کی آواز سننا چاہتے تھے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے، مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ آپ انصار کی آواز سننا چاہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے سر ہلایا جی ہاں میں آواز سننا چاہتا ہوں، جہاں بھی میں سے یہ سننا چاہتا ہوں. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ لڑنے کا کہتے ہیں لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں، جس کے ساتھ صلح کرنے کے لیے کہتے ہیں صلح کے لیے تیار ہے. اگر آپ سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے کہیں گے تو ہم سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی تیار ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ ان کے مقابلے کے لیے یمن تک گھوڑے چلاتے چلے جاؤ تو ہم پھر بھی جانے کے لیے تیار ہیں. آپ کیا چاہتے ہو، آپ حکم دیں. جب یہ جواب سنا تو نبی علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو روان ہو گئے اور پھر ایک طرف ہوئے اور پھر چادر سر ملے اور پھر اللہ پاک کے ساتھ نے آہ گزار شروع کی اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگی. پوری رات 17 رمضان کی رات جمعرات کا دن ہے، پوری رات نبی علیہ السلام اللہ پاک سے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے اور آخر میں یہ بدری صحابہ ان کے اوپر ایک مہر لگا دیا اللہم ان تہلک، اے اللہ اگر آپ نے ان کو ان کے ذریعے ہلاک کروا دیا ہذہ العصابہ یہ چھوٹی سی ایک جماعت تو ہے فلن تعبد، پروردگار اس دھرتی پر آپ کے سامنے سجدے کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ پاک نے اسی وقت آسمان سے قرآن پاک اتارا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. محبوب آپ پریشان ہو، میں پروردگار اس میدان کے اندر 1000 فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کروں گا. جمعے کا دن ہے، 1000 لشکر سامنے کھڑا ہے اور 313 یہ جن کے پاس تیر و تلوار نہیں ہے، جن کے پاس نیزے نہیں ہے، جن کے پاس سواریاں نہیں ہے، روزے سے ہیں، یہ مدے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں. نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا بھائی ان کے مقابلے میں کون نکلیں گے؟ سامنے سے عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ 3 مقابلے کے لیے میدان میں اترے ہیں.
نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ، معوذ، افرا، یہ تینوں جا کے ان کا مقابلہ کرو۔ یہ تینوں انصار تھے۔ جب سامنے کھڑے ہوئے تو ولید نے کہا تم کون ہو؟ کہا مدینہ کے انصار ہے۔ کہا مدینہ کے انصار شریف لوگ ہیں، ہمارے مقابلے میں ہماری قوم کو بھیج دو جو ہم سے ٹکرائے اور ہم ان سے ٹکرا کے دکھائے، ہم ان سے ٹکرا کے دکھائے۔ یہ تینوں واپس آئے، نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی آپ کیوں نہیں لڑے؟ کہا انہوں نے کہا ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، مدینہ کے انصار یہ شریف لوگ ہیں، ہمارے مقابلے میں ہمارے انہی بندوں کو بھیج دے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ، حمزہ کھڑے ہو جاؤ، ابو عبیدہ بن حارث، ان تین حضرات کو کھڑا کیا اور پھر فرمایا کہ جاؤ میدان کو دو ان بدبختوں کا مقابلہ کرو۔ اور اتنے میں جس وقت یہ حضرات میدان جنگ کے طرف اترنے والے تھے، ہوا کا ایک جھونکا لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی طرف ایسے دیکھا اور پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا کیسے آئی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل امین 500 فرشتے سمیت ہو چکا ہے۔ ہاں کبھی ہم بھی تم نے بچاہتی، کبھی ہم بھی تم نے براہتی، کبھی ہم بھی تم بھی آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو ہمیں یاد ہے وہ سارا سارا۔ جب اللہ کے نام پر مٹنے کے دل کے اندر ایک تڑپ ہوتی تھی، ایک پکار پر اللہ آسمان سے اب یہ حضرات نہیں چلے تھے، ایک دوسرا ہوا کا جھونکا لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میکائیل علیہ السلام 500 فرشتے لے کر کے اتر چکے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ایسے ہاتھ رکھا علی جو ان بدبختوں کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ولید کے مقابلے میں آئے، ایک وار کیا سر کو جدا کر دیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عدوہ کے مقابلے میں آئے، ایک وار کیا سر کو تن سے جدا کیا۔ اور شیبہ کے مقابلے میں ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اس ظالم نے وار کیا پاؤں کاٹ دیا۔ اور یہ عجیب جنگ ہے بھائی، عجیب جنگ ہے۔ ادھر باپ ہے، ادھر بیٹا ہے، ادھر چچا ہے، ادھر بھتیجا ہے، ادھر مامو ہے، ادھر بانجا ہے، ادھر باپ ہے، ادھر ایسے اپنے لڑے۔ اللہ پاک نے کر کے دکھایا بھائی میں تمہارا ہو چکا ہوں، اب تمہیں فتح کر کے دیکھاؤ۔ عتبہ بن ربیعہ کفار کا جھنڈا لے کر کے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ان کا سکا بیٹا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کا جھنڈا لے کر کے کھڑے ہیں۔ اور عباس بن عبد المطلب کفار کا جھنڈا لے کر کے کھڑے ہیں اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کا جانشین بن کر کے کھڑے ہیں مقابلے کے لیے۔ عبداللہ بن جراح باپ ہے، کفاروں کے صف میں کھڑے ہیں اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کا غلام بن کر کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے۔ عاص بن ہشام کفاروں کے صف میں کھڑا ہے، مامو ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بانجا مقابلے میں تلوار لے کر کے کھڑا ہے۔ ایسے جنگ ہوئی بھائی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور مد مقابل میں عبد الرحمن بن ابی بکر مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام نہیں لایا تھا، مد مقابل میں کفاروں کے صف میں کھڑے تھے۔ ایسے جنگ ہوئی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مسلمان ہوئے تو مدینہ منورہ میں اپنے والد صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور پھر عرض کرنے لگے ابا جان آپ کو پتہ ہے؟ کہا مجھے نہیں پتہ ہے۔ کہا بدر کے میدان میں 5 دفعہ آپ میرے تلوار کے نیچے آئے ہو، 5 دفعہ، لیکن باپ سمجھ کر کے معاف کر دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے عبد الرحمن مجھے اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، مجھے محمد الرسول اللہ کے پروردگار کی قسم، آپ نے 5 دفعہ مجھے باپ سمجھ کر کے معاف کر دیا، ایک دفعہ بھی آپ میرے تلوار کے نیچے آ جاتے،
ایک دفعہ آپ آ جاتے میں آپ کو محمد رسول اللہ کا دشمن اور گستاخ سمجھ کر آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیتا. اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد عبداللہ بن جراح ایک دفعہ حملہ کیا, 2 دفعہ حملہ کیا, 3 دفعہ حملہ کیا, اپنے باپ کے حملے کو روک رہا ہے اور آخر میں اپنے باپ کے اوپر حملہ کر کے یہ اعلان کر دیا, ارے مسلمانوں, محمد رسول اللہ کا گستاخ ہو اور دشمن ہو, باپ کیوں نہ ہو, ابو عبیدہ بن جراح کے تلوار اس کی گردن تن سے جدا کر دے گا. اپنے باپ کا گردن اڑایا اور مدینہ منورہ میں واپس آئے. نبی علیہ السلام نے ایسے ہاتھ پکڑ کر کے اٹھایا. ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے, میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. اور ان کے اوپر نبی علیہ السلام نے یہ ٹائٹل لگایا. ایک عجیب مناسبت ہے, 1,24,000 انبیاء آئے اور نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی 1,24,000 ہیں. 1,24,000 میں سے 313 رسل ہے جو تمام انبیاء میں افضل اور اعلیٰ اور بالا ہے, اور 1,24,000 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 313 بدری صحابہ جو تمام صحابہ کرام سے افضل اور اعلیٰ اور بہتر ہے. نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل سے تشریف لائے اور پھر نبی علیہ السلام سے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ میں سے سب سے افضل ترین صحابہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بدر میں جن صحابہ نے شرکت کی تھی وہ تمام صحابہ سے افضل اور اعلیٰ ہے. بدر کے میدان میں جو صحابہ شہید ہو گئے تھے وہ تمام شہداء میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. جبرائیل امین عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میدان بدر کے اندر جو فرشتے اترے تھے اللہ پاک کے نزدیک تمام فرشتوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ بدر کے فرشتے. تو آج 17واں رمضان ہے, اس دین کے مناسبت سے مختصر سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بدر کا واقعہ پیش کر دیا کہ اللہ پاک نے یہ بتلا دیا کہ جو میرے نام لیوا ہوں گے اور ان کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوگا, سینت اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہوں گے, آنکھیں خیانت سے پاک صاف ہوگی, زبانیں جھوٹ سے پاک صاف ہوگی. میں پروردگار ایک پکار پر آسمان سے یوں اترا کرتا ہوں, لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ساری دنیا کے مسلمان مغلوب ہو چکے ہیں اور کفر کے ہم غلام بن چکے ہیں. وہ 313 میں تو لرزتا تھا زمانہ, آج ہم کروڑوں میں ہیں لیکن کرتے ہیں غلامی. کیوں, کیا ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس طرف سے منہ موڑ لیا ہے, اس کام کو چھوڑ دیا ہے جہاں سے کام بننا ہے, جس راستے پر چل کر ہمیں کامیابی ہمارے قدمیں چومنی ہے, اس ویژن کو چھوڑ دیا, اس نقشے اس نشان کو چھوڑ دیا. تو آج ہم غلام بن چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان حضرات کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.